نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، تو انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول بھیجے، اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق مختلف پیغمبروں کو مختلف خصوصیات دی گئیں۔ وہ خصوصیات ان کی فضیلت کا باعث بنی، لیکن یہی چیز ان کے بعض امتیوں کے لیے فتنے کا باعث بنی۔ کس طرح کہ وہ اپنے پیغمبر کو زیادہ اہم جاننے لگے اور دوسرے پیغمبروں کو انہوں نے اہمیت نہ دی، بعض کو مانا اور بعض کا انکار کیا، اور اس وجہ سے وہ اختلاف میں بھی پڑ گئے، اور یہ اختلاف بسا اوقات اس حد تک پہنچا کہ باہم لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی انہیں اس سے روک دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باہم اختلاف کرنے کی بھی آزادی بخشی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اس کے ارادوں سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ رزق ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالی وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ تو فرمایا، ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی جس شخص کو یہ بات پتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، وہ علم جیسی نعمت رکھتا ہے۔ آیت الکرسی دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے کہ وہ ہستی کیا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس کے برعکس کوئی دوسری چیز ایسی نہیں۔ عام مخلوقات میں آپ دیکھیے کہ انسان سب سے افضل مخلوق ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک خاص لمٹ تک تو کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نے ڈھال ہو کر گر جاتے ہیں، جاگ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اسے نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی۔ اس کی یہ صفت اسے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ بناتی ہے، اور یہ ایک دلیل ہے کہ معبود وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے کہ جسے سونے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ بندے اگر کسی وقت اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جائیں، اپنی دعائیں لے کر جائیں، اور اگر معبود سو رہا ہو، یعنی دینے والا سو رہا ہو، تو وہ معبود تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ باقی لوگ جس کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، جس کو بھی پکارتے ہیں، جس سے بھی مدد مانگتے ہیں، وہ تمام کمزور ہیں، خود مدد کے محتاج ہیں، اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی تو دراصل شرک ہے۔ پھر فرمایا، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ہم سب محدود چیزوں کے مالک ہیں۔ اپنی ملکیت کی چیزوں کو آپ دیکھیے، انسانی لیول پر بھی اور حکومت کے لیول پر بھی، ہر حکومت کا ایک مختصر دائرہ کار ہوتا ہے، خیر کوئی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی لمٹس ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی
وہ زمین کے کسی ایک خاص حصے کا نہیں، پوری زمین کا، صرف زمین کا نہیں، پورے آسمان کا، اور جو مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا بڑا رب ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی شفاعت تو ہوگی قیامت کے دن، لیکن جب تک اس کا اذن نہ ہو شفاعت بھی نہیں ہوگی. اس لیے یہ سمجھنا کہ اس دنیا میں ہم غلط کام جتنے چاہیں کرتے رہیں، قیامت کے دن کوئی بزرگ ہمیں سفارش کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا، ہم اس کا پلو پکڑ لیں گے اور آگے نکل جائیں گے، یہ ممکن نہیں. کوئی بھی اس وقت تک سفارش نہ کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کس کے حق میں اجازت دیں گے؟ جو اس کے لائق ہوگا، جو اس کا مستحق ہوگا. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے، ان کے پیچھے ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے. ہم انسان اپنے ماضی کے بارے میں بھی بہت کچھ بھولے ہوئے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں تو ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، کچھ پتا نہیں ابھی اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ہمارا رب، جو نہ صرف یہ کہ ہمارے ماضی بلکہ ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے، جو ہماری اس زندگی کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ جانتا ہے. اور یہ علم اس کے سوا کسی کے پاس نہیں. اس کی معلومات میں سے کوئی چیز انسانوں کے احاطے میں نہیں آ سکتی مگر جس کا علم خود اللہ تعالیٰ دے. یعنی انسان کا علم انتہائی محدود ہے، اور انسان کے پاس علم میں سے جو کچھ ہے وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. انسان کی اپنی کوئی قدرت اور کمال نہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. صرف وہ ان چیزوں کا مالک ہی نہیں، ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے، اور ان کی نگہبانی اور ان چیزوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، سب بڑائی اسی کے لیے ہے. اور ہمارے لیے لائق کیا ہے؟ اس کی بڑائی کے آگے حقیقی معنوں میں جھک جائیں، شعوری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں، اور اطاعت کیا تقاضا کرتی ہے کہ عملی زندگی میں اس کے آگے جھک جائیں، کیونکہ وہ جو سب سے بڑا ہے. جب تک ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی قائم نہیں ہوتی، جڑ نہیں پکڑتی، غیر اللہ کا خوف ختم نہیں ہو سکتا، شرک کی جڑ پوری طرح کٹتی نہیں. اس لیے میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین ضروری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، صرف علم کی حد تک نہیں، اپنے دل میں سب سے بڑا اس کو جانیں، تاکہ اس کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ماننے میں کچھ مشکل پیش نہ آئے. آیت الکرسی کی بھی ڈیٹیل بہت نہیں ہو سکی، لیکن ایک کیسٹ اویلیبل ہے جس پہ آیت الکرسی کی تفصیل بھی ہے، اور ایک طرف ریپیٹڈلی اس کو بھرا گیا ہے. بہت سے لوگ جیسے ایسی باتوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جنات ہیں، یہ وہ توہمات میں پڑے رہتے ہیں، بچوں کو ڈر لگتا ہے، تو آیت الکرسی اگر پلے کر دیں لاؤڈلی گھر میں تو انشاءاللہ کوئی چیز وہاں نہیں ٹھہر سکے گی. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. دین تو ایمان لانے سے شروع ہوتا ہے، اور ایمان دل کے عمل کا نام ہے بنیادی طور پر. تو جب تک دل ہی نہیں مانتا، ایمان کیسا؟ صرف زبانی اظہار سے اور اقرار سے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور دل کے معاملات میں کسی پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. عام طور پر لوگ اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں. وہ مسلمان ہونے کے بعد، دین کا اقرار کرنے کے بعد، دل اور زبان سے یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں نہیں دین میں کوئی زبردستی تو نہیں، دین میں جبر تو نہیں، دل چاہے گا تو مانیں گے، دل چاہے گا تو نہیں مانیں گے. یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. ہمیں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ ہم اسلام کے دائرے میں زبردستی داخل ہوں، لیکن ایک دفعہ جب ہم نے اس کا اظہار کر لیا تو پھر اب ہم پہ کیا لازم ہو گیا کہ جو کچھ اب ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. جس چیز کی اطاعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس حکم کو ماننا ہے. اب اپنی مرضی نہیں، اللہ رب العزت کی مرضی. بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
کہ اسلام لے آؤ، اپنا آپ میرے سپرد کر دو، تو کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. میری ذات پر، میرے شوق، میری دلچسپیوں، میرے ظاہر اور باطن، ہر چیز پر اسی کا حکم ہوگا. قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی جو شخص حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، پھر وہ ایک محفوظ حصار میں آ جاتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے. طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ طاغوت کا لفظ جو طغیانی سے سرکش قوت، سرکش طاقت جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکے. اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام سرکش طاقتوں کا انکار کرے جو رب کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بنے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اب یہاں سے ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے جو اس بات کی مثال ہے یا دلیل ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست کس طرح ہوتا ہے، کس طرح انہیں اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، کس طرح وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں خواہ ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل پیش کر دیے جائیں. فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پہ کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، یعنی وہ بڑا شخص تھا، اس لیے تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ خود کو جو خدا سمجھتا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس نے کیا کیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں ہوں نا زندہ کرنے والا اور موت دینے والا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا. فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی لاجواب ہو گیا، دلیل کے مقابلے میں کوئی چیز نہ لا سکا، لیکن چونکہ اندھیروں میں تھا اس لیے ہدایت نہ مل سکی. دوبارہ اپنی ضد پہ لوٹ گیا، کفر پر ہی پکا رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنی جان پہ خود ظلم کریں، حقیقت سامنے آنے کے باوجود اس کو جھٹلا دیں. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کیا کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے، یعنی ایسا کیوں کیا کہ ایک چیز جو ہے وہ کھانا پانی جو تھا وہ بالکل گلا سڑا نہیں، اور دوسری طرف گدھا جو تھا وہ مر کے بالکل ہی ختم ہو گیا. کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پہ چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی انسانوں کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے اندر کوئی شک کی کیفیت آتی ہے کہ بھلا کس طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کیسی ہوگی، حساب کتاب کیسا ہوگا، اعمال نامہ کیسے تولا جائے گا. ان حقائق کے بارے میں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں بعض اوقات انسان کے دل میں شک آ جاتا ہے. لیکن جس شخص کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے، ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں بھی دکھا دیتے ہیں.
کسی نہ کسی قسم کی، جس سے اسے اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے. جو شخص ایسی نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اور ان ساری حقیقتوں کو مان لے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو دلائل دیکھ کر بھی مانے نہیں پھر اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے اور مختلف چیزیں ایمان کو زیادہ مضبوط کرتی رہتی ہیں. یعنی ایمان ہے لیکن دل کا اطمینان جس سے ایمان میں اور پختگی آ جائے وہ درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، یعنی اپنے سے ہلا لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. یعنی جس طرح یہ پرندے تمہارے کہنے پر آ گئے تمہارے پاس، تو مخلوق تو ساری اللہ کی ہے. جس دن وہ انہیں بلائے گا سب دوڑے چلے آئیں گے، ایک آواز پر سب جمع ہو جائیں گے، سب اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اگر تم چند پرندوں کو مانوس کر کے اپنی طرف بلاتے ہو تو دوڑے آتے ہیں، تو ساری یہ مخلوق تو ہے اللہ کی، وہ بھلا اللہ کی پکار پر دوڑی کیوں نہ آئے گی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہاں پر ایک مثال کے ذریعے انسان کو سمجھایا گیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تو وہ مال کس طرح بڑھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے ایک اپنے پچھیرے کو پالتا ہے. حتی تصیر اللقمہ کجبل احد، حتیٰ کہ ایک لقمہ انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے. اس بڑھنے کو ایک مثال سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، بظاہر وہ دانہ گم ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے ضائع ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اندھیرے میں مل گیا، کہیں مٹی میں مل گیا. کیونکہ جو چیز مٹی میں چلی جاتی ہے وہ ہمارے دل کو تھوڑا کرتی کہ ختم، لیکن وہ اندر جا کے ختم نہیں ہوتا، وہ دوبارہ باہر نکلتا ہے. اور کس طرح نکلتا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے لگتے ہیں تو ایک ساتھ 100 گنا بن جاتا ہے. تو اے بندو، جب تم خالص اللہ کی خاطر اپنا مال دیتے ہو تو یقین مانو کہ 1 روپیہ یا 1 درہم جو ہے وہ 700 گنا تک اللہ کے ہاں نفع پاتا ہے. دنیا میں کوئی بینک ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کریں اور پھر 1 کے ساتھ 100 ملے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ ہر نیکی پر 10 گنا تو لازم کر رکھا ہے اس نے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. لیکن کچھ نیک کام ایسے ہیں کہ جو صرف 10 تک نہیں رہتے، 700 تک چلے جاتے ہیں. اور بعض احادیث سے 700 سے بھی زیادہ اجر کی بات پتہ چلتی ہے. مشکات کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی، اور خاص طور پر فی سبیل اللہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اسے 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا. اور جو خود جہاد میں گیا اور وہاں مال بھی خرچ کیا، اس کو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا. یعنی جو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان بھی لگائے اللہ کے راستے میں، اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پر لفظ فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے اور یہ بہت جامع لفظ ہے. فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد صرف قتال اور جنگ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے راستے سے مراد کوئی بھی وہ کام جس سے مراد اللہ کے دین کو ترقی ہو، خواہ وہ تعلیم کا کام ہو، خواہ تبلیغ کا کام ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح انسانوں کی ایسی کسی بھلائی کا کام ہو، یا پھر
فی سبیل اللہ جنگ ہو، قتال ہو، یعنی اس کے مختلف درجے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا کیوں ثواب ہے؟ یعنی عام نیکیاں تو 10 گنا 70 گنا 100 گنا اجر پاتی ہیں، لیکن یہ 700 گنا کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا دین پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے. جب لوگوں کے اندر حقیقی معنوں میں دین آتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. لوگ بھٹکنے سے، گمراہی سے بچتے ہیں، پریشانیوں سے دور ہوتے ہیں، زندگی کو مفید کاموں میں گزارتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں یا ایک کتاب چھپواتے ہیں یا ایک کتاب چھاپنے میں پیسہ لگاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب 700 لوگ پڑھتے ہیں. اب آپ نے جو 1 درہم خرچ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 700 لوگوں تک اس کی خیر گئی، اور اس سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. یعنی مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے، اس کا اپنا ایک ثواب ہے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ دین کی تعلیم دینے میں مال خرچ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ بھوکے کو نہیں کھانا کھلاتے، 100 سے 700 اور ہزاروں لوگوں کو اور بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھوکوں کا خیال رکھنا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے خود کھانا کھلا دیا اور کام ختم کر دیا، اور ایک یہ کہ آپ نے دوسروں کو بھی اکسایا. قرآن پاک میں کیوں کہا گیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتا. تو دوسروں کو جو ترغیب دینا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر یہی تو ترغیب دینا ہے. تو جو شخص صرف خود تو نیکی کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے نہیں کہتا، اس کی نیکی ادھوری ہے. ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم صرف خود ہی نیک نہیں بنے، آس پاس پہ بھی نظر رکھیں، صرف خود ہی نیکیوں میں دوڑ نہیں لگائیں، دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کے ساتھ بھی آگے بڑھیں. اس کا پھر فیض اور اثر پورے معاشرے تک جاتا ہے، ہر طرف پھر خوشحالی آتی ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، لوگ حرام سے بچتے ہیں، حلال کے راستے اختیار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے راستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو 700 گنا تک چلا جاتا ہے. اور صرف 700 گنا نہیں بلکہ کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ ایک شخص کے 1 روپے خرچ کرنے کا اجر کہاں تک پہنچ گیا، کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک کتاب صرف ایک زمانے کے لوگ نہیں پڑھتے، جنریشن آفٹر جنریشن وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. یا مثلاً ایک کیسٹ تیار کی جاتی ہے تو وہ صرف ایک شخص نہیں سنتا، وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے. ایک ریڈیو کا پروگرام یا ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام جب چلتا ہے تو اس میں جو خیر کی بات آتی ہے پوری دنیا تک جاتی ہے. معلوم نہیں کون کس جگہ بیٹھ کر کوئی بات سن کر آنسو بہا رہا ہو اگر وہ خیر کی بات ہے، اور کہاں کہاں کس کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہو اور اس سے اس کے اندر نیکی کا کیسا جذبہ پیدا ہو. لہذا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جس خرچ کرنے والے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یعنی خرچ کرنے کے ساتھ پھر دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس طرح دے کہ دے کر بھول جائے، جسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بس کسی کو نہ پتا چلے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ کسی اور کو نہیں پتا وہ اجر کتنا بڑا ہے. وہ تو انسان جب رب سے جا کے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک چھوٹی سی نیکی کی اتنی قدر فرمائی اور اس کو اتنا بڑھا دیا. اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں.